مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر کتنا اللہ کی جانب سے اجر اور ثواب ملتا ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان کے جنازہ میں صفت ایمان کے ساتھ اور خالصتاً ثواب کی نیت سے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی، اب اس نے وہ جنازہ بھی پڑھا اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر وہ اس کے دفن میں بھی شریک رہا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے 2 قیرات کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما القیرات، آقا جی یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہمیں بتائیں کہ کتنا ثواب ملے گا نماز جنازہ میں شرکت پر۔ تو اب ذرا توجہ کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، جتنا احد پہاڑ ہے اتنا ایک قیرات ہوتا ہے، اور نماز جنازہ میں کسی بھی مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر اللہ رب العالمین اس شخص کو جس نے صرف نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن میں شریک نہیں ہوا، وہاں سے واپس پلٹ گیا، صرف جنازہ پڑھا ہے اور اس جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے 1 قیرات نیکیاں عطا فرماتا ہے، ثواب جتنا احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کفن دفن میں بھی شرکت کی تو پھر 2 پہاڑوں جتنا، احد کے پہاڑ 1 اور پھر 2، دگنا ثواب یعنی احد پہاڑ جتنا نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ ہمارا رویہ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ اس وجہ سے نماز جنازہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس وقت بھی جب جنازہ گاہ میں میت رکھا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اکثر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وضو نہیں ہوتا، کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے، یا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اور اس بات کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ بات چھوڑ دینا کہ چونکہ یہ فرض کفایہ ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 5 حق ہیں، ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کے جنازے میں بھی شرکت کی جائے۔ ایک جانب یہ حق بھی ہے، اور دوسری جانب یہ اتنا باعث ثواب ہے جس کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ صرف نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین احد پہاڑ جتنا ثواب نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر کفن دفن میں بھی شرکت کیا تو پھر ڈبل ثواب ملے گا، 2 قیرات یعنی احد پہاڑ جتنا دگنا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ کو کندھا دیتا ہے اور اس کے چاروں پاؤں کو کندھا دیتا ہے، یا 40 قدم جنازہ اٹھا کر وہ چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مسلمان دنیا سے جب جا رہا ہو، اس حدیث میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک رنگ اس حدیث کا یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان اب فوت ہو گیا، اب اس کا میت ہے، لیکن چونکہ مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے اس کی کہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، بنایا اسی لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان مر کے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اس کے بدن سے، جسم سے پھر بھی دوسروں کو فائدہ ہی پہنچ رہا ہے، جس نے جنازہ اٹھایا اسے بھی ثواب مل رہا ہے، اور جس نے اس کا جنازہ پڑھا جبکہ وہ فوت ہو چکا ہوا ہے، مر گیا ہے، روح جسم سے نکل گئی ہے، اس کا جسد انصری جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی جنازہ پڑھنے والوں کے لیے باعث ثواب ہی بن رہا ہے، خیر کا باعث ہی بن رہا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد انسان دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن رہا ہے تو اس کو زندگی میں دوسروں کے لیے خیر ہی کا باعث ہونا چاہیے، شر کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سبق اس میں یہ بھی ہے نماز جنازہ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، اور جو لوگ صرف فرض کفایہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں وہ یقیناً ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہوتے ہیں۔ پھر ایک شرط نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ لگائی ہے، ایمانم و احتسابا، جس نے خالصتاً ثواب کی نیت سے نماز جنازہ پڑھا ہے، صرف حاضری کی نیت سے نہیں، شرکت کی نیت سے نہیں، منہ دکھانے کی نیت سے نہیں، اس لیے دوڑ کر پہلی صف میں کھڑا ہو جانا کہ لوحقین دیکھ لیں کہ یہ جنازے کے اندر شرکت اس نے کی ہے، اس لیے دوڑ کر جنازے کو کندھا دینا کہ لوحقین دیکھ لیں کہ یہ تو ہمارا بڑا ہمدرد ہے، یہ جنازے کو کندھا اٹھا کے دے رہا ہے، تو پھر اس سے وہ تو دیکھ لیں گے لیکن پھر اللہ نہیں دیکھے گا، پھر اللہ کی بارگاہ سے نیکیاں اور اجر و ثواب پھر کوئی اور ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ثواب کی نیت سے ہو، یعنی جس طرح
امیروں کے جنازے میں شرکت ہے ضروری ہے، اس طرح غریبوں کے جنازے میں بھی شرکت ضروری ہے۔ صرف تعلقات کی بنا پر، رکھ رکھاؤ کی بنا پر یا سیاسی معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کہ چلو ووٹر سپورٹر ہیں تو پھر جنازے میں شرکت کر لیں، دعا میں شریک ہو جائیں تاکہ کل کو پھر ووٹ بھی تو ان سے لینے ہیں۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ پھر جو دنیاوی مقاصد ہیں پھر وہی حاصل ہوں گے۔ ہاں ثواب یہ تب ملے گا کہ جب اس نیت سے نہ جائے کہ لوحقین کو خوش کرنا ہے، ان کے سامنے حاضری لگانی ہے، انہیں احساس دلوانا ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت پر یہ ثواب اللہ کی بارگاہ سے اس وقت ملتا ہے جب خالصتاً ایک انسانی، ایک اسلامی رشتے اور محبت کی بنا پر اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر جب انسان نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے۔ تو احد پہاڑ کتنا بڑا عظیم الشان ہے، محشر کے میدان میں جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو یہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ نماز جنازہ میں۔